توکلت علیک یا رب العالمین احمد ندیم قاسمی صاحب کے کچھ اشعار ہیں. بہت طویل قسم کی نظم ہے. بیس اس کا یہی ہے کہ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پہ بند ہیں، یعنی پابندیاں، اور ان تمام پابندیوں کا ذکر کرتے کرتے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے. اور اپنے حساس دل سے ایک ہوک کی طرح سے وہ فریاد کناں ہیں: اے ہنرمندانے آئین و سیاست، اے خداوندانے ایوان عقائد، زندگی کے نام پر بس ایک عنایت چاہیے، مجھ کو ان تمام جرائم کی اجازت چاہیے. ہر چیز تابو کی ہوئی ہے. معاشرہ ایسے تابوؤں میں، ایسے منکرات میں بٹا ہوا ہے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے انسان کو 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، اور وہ سوچ اسے انسانیت سے دور لے جاتی ہے. میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم طاقت سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں ہی برا کہہ لیں. اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف محفل میں فیس ریڈر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے پاپوراٹی ہوا کرتے تھے، اب سیلفیاں لینے والے ہوتے ہیں. ہر طرف کوئی نہ کوئی آپ کی تصویر کھینچ رہا ہے، آپ خبریں سن رہے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اے عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں. ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، اور ہم کیا، یعنی ہماری تو گنتی ہی کہیں نہیں ہے. یہ ہمارے لیڈر یا ہماری فوجوں کے سربراہ یا ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹس یا ہمارے صدور، یہ ہمارے وزرائے اعظم، ہمارے گورنرز، یہ اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو تو آہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ان کی حالت بالکل ایسی ہی ہے کہ ایک صاحب تھے، ایک لڑکی کے ساتھ لیو ٹوگیدر میں تھے، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. انہوں نے اپنی بیگم کو کبھی کسی پاکستانی سے ملوایا نہیں تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی بیگم کو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. گھر کے باہر سے ملتے تھے اور بس. اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ یار میں نے کل کو اسے چھوڑ تو دینا ہے، تو میں نہیں چاہتا لوگوں کو پتا چلے، اس کے تعلقات بنے لوگوں سے، پھر بعد میں میرے لیے مشکل ہو جائے گی جب میں پاکستان سے اپنی بھی آ کے لاؤں گا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ اگر لوگوں کو نہ پتا چلے تو کیا یہ بیٹی آپ کی نہیں رہے گی؟ تو ایک اور دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہی کے ہمنے والا ہم پہ آلہ، تو انہوں نے مجھے زور سے چٹکی نوچی اور کہا چپ کر، ہر بات میں نہیں بولتے، تم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو، تو چھوٹا ہے. اچھا جی، آج وہی کچھ پاکستان میں نظر آتا ہے، بالکل وہی پیٹرن. اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو غیرت کا مسئلہ ہے، اگر لوگوں کو نہ پتا چلے تو کوئی غیرت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں امریکہ سے نہیں ڈرتا، پیچھے 100 بندے اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو کسی بھی طریقے سے چپ کرا دیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے شرماتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں. مشرف میں اتنی جرت تو تھی، تم جو کچھ بھی کہتے ہو، میری پرائم ذمہ داری پہلے پاکستان، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کی اس دھمکی کے جواب میں کچھ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آج ہمارے حالات کچھ بہتر ہیں، پہلے سے بہتر ہیں، لیکن شاید آج بھی ہم امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ دو بدو لڑنے کے قابل نہ ہوں. تو یہ بات ہمیں آپس میں بیٹھ کے طے کر لینی چاہیے نا کہ بھائی اتنی زور سے نہیں بول، وہی کرتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، لیکن ان کو پرووک کر کے نہیں کرتے. چلو، لیکن ہم تیرے ساتھ ہیں. اب کون نہیں جانتا کہ اس لیٹر کے آنے کے بعد اس کا اثر کس کس پہ پڑا ہے؟ کیا یہ وہی خبر نامے ہیں؟ کیا یہ وہی ٹی وی ڈیبیٹس ہیں؟ کیا یہ وہی جلسے ہیں؟ کیا یہ وہی پریس کانفرنسز ہیں جو اس طرح سے اشارے کنائیوں میں بات کر جاتے ہیں اب تو لاہور میں دمادم مست قلندر ہوگا؟ And everybody seems to understand what does it mean this دمادم مست قلندر. عمران خان کا نو بال پہ چھکا. Everybody seems to understand what was the no ball and what does mean this چھکا. لیکن بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ واو، بحث ہو رہی ہے اس بات پر یہ مداخلت ہے، سازش نہیں. قربان جاؤں یار آپ کی اس باریک بینی پہ. فوج غیر سیاسی ہے، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ ISPR کا کیا مطلب ہے؟ فوج کو ترجمان کی ضرورت ہے. دنیا کے کون سے ملک میں ہے ISPR؟ نیم دا کنٹری. کس جرنیل کی ڈیوٹی میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی تو نے نماز جنازہ پڑھنی ہے، تو نے سولجرز کے گھروں میں کیمرہ لے کے جانا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے عید والے دن؟ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ٹرمز آف ڈیوٹی میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہوگا. تو ٹیکس پر ملنے والی تنخواہ
लेने के बाद आप वो अपने फराइज मनसबी अदा नहीं कर रहे। आपकी जिम्मेदारियां किसी को दिलासे देना नहीं है, सिक्योरिटी वहां पहुंचाना है। आपका काम किसी को साइकोलॉजिकल थेरापियां देना नहीं है, तसलियां तशफियां दिलासे देना नहीं है, नमाज जनाजा और फातिहाएं पढ़ना नहीं है। जागिए, आपकी जिम्मेदारियां कुछ और हैं। और आप लोग सब जानते हैं, मैं ये बात कई मर्तबा कर चुका हूं कि सोशल पॉलिटिक्स के मेरे सबसे पहले लेक्चर में यही बात थी, ऑल एर पॉलिटिक, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। सब सियासत है। तुम खाना खाते हो, उसके पीछे भी एक पॉलिसी है, पॉलिसीज की जमा सियासत है। उसके पीछे आपका एक नजरिया होता है, उसके पीछे कुछ वजूहात होती है, उसके पीछे कुछ प्लानिंग होती है, उसके पीछे कुछ इंफॉर्मेशन होती है, उसके पीछे कुछ मकासद होते हैं। आप खाना भी खाते हैं तो ये पॉलिटिक्स है, आप सोते हैं ये भी एक पॉलिटिक्स है। तो जिस तरह से 24 घंटे का दीन होता है, इसी तरह से सियासियात भी 24 घंटे का सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी की तरह से। आप अपनी साइकी से कहीं भाग के नहीं जा सकते, आप अपनी सियासत से कहीं भाग के नहीं जा सकते, आप अपने दीन से कहीं भाग के नहीं जा सकते। फौज को सियासत में मत घसीटें, वी आर द न्यूट्रल। इमरान खान साहब ने कह दिया न्यूट्रल तो जानवर होता है, उससे शर्मिंदा होने के बजाय मुख्तलिफ तौजीहात ढूंढी जा रही हैं। कहने वाले भी हक ला रहे हैं कि नहीं, हमारा मतलब कहने का ये नहीं था, वो था, वो नहीं था, वो था। इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। कहिए मैं गलत हूं? मेरा वो लेक्चर याद होगा कि सहाफत न्यूट्रल नहीं हो सकती, जर्नलिज्म अनबायस नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कैन गेट यू फ्रॉम नेक, व्हाई यू चोज दिस सब्जेक्ट। साइड लेना तो बात की बात है, पहले तो यहीं पर बात आ जाती है, आपने ये सब्जेक्ट ही क्यों चूज किया भाई। कहते हैं जनरल जियाउल हक साहब के दौर में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आए तो जिया साहब ने अपने कोर कमांडर्स के साथ बैठकर बात की, वहां जनरल बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हाउ लॉन्ग कैन वी स्टॉप देम। तो कहते हैं एक जनरल साहब ने कहा था कि सर अगर वो रोल्स रॉयस पर भी आए, हमारे पास इतने कील नहीं होंगे कि उनकी गाड़ियों को पंचर करते हैं। अब वो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन उससे बहुत अच्छे हालात भी नहीं है कि हम ऐसे ही हवाओं में उड़ने लगे हैं कि मामूले से उकाब को लड़वा दूंगा। नो, वी कैन नॉट डू दैट। तो उसे हमें हिकमत से काम लेना है, लेकिन हिकमत से, बेगैरती से नहीं। ना इतना मीठा बने कि कोई निगल जाए और ना इतना कड़वा के कोई थूक दे। तुमने अमेरिकन और जो बाइडेन के बारे में जो पूछा था, याद होगा जब जो बाइडेन साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो डिबेट हुई थी, वो आप लोगों के पास रिकॉर्ड में मौजूद होगी, ठीक है, तो उसे एक दफा फिर सुनना है। उस डिबेट के बारे में मैंने कहा था कि जो बाइडेन एक बुजुर्ग की हैसियत से नजर आए हैं मुझे, कौम का दर्द लिए हुए, बच्चों का दर्द लिए हुए, बेरोजगारों का दर्द लिए हुए, कोरोना विक्टिम्स का दर्द लिए हुए एक ऐसा आदमी नजर आया। लेकिन इख्तिदार में आते ही वो बुजुर्ग जो थे वो एक वो हो गए जैसे वो सठियाए हुए, वो साठे बाठे नहीं हुए, सिनाइल। उन्हें याद आया कि जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे और इमरान खान से मिले थे, और जब इमरान खान ने उनसे कहा था कि ये आप लोगों की क्या बेवकूफाना पॉलिसीज हैं, आप यहाँ से कभी जीत के नहीं जा सकते, ये लिख लो। अब जब वो प्रेसिडेंट हो गए तो उनको वो अल्फाज हॉन्ट कर रहे थे कि इसने जैसा प्रेडिक्ट किया था मुझे वही करना भी पड़ा और वो मेरे ही हाथों हुआ। वो फेस सेविंग थी या क्या था? उन्होंने इमरान खान को फोन नहीं किया। इसके अलावा इमरान खान ने कौन से उनकी मां मारी थी, क्योंकि जब इमरान खान उनकी तरफ मुस्कुरा के देखता तो वो उसको ऐसे ही लेते जैसे हमारे यहाँ लेते। क्यों? फिर वो 45 साल का ब्यूरोक्रेट, उसने प्रेसिडेंशियल पावर का मजा ना चखा हो, इवन बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो ये लोग रखते ही ऐसे लोगों को हैं जो बिल्कुल हैंडीकैप हों किसी ना किसी तौर पर। अमेरिका की तारीख में आपको कभी एक मजबूत वाइस प्रेसिडेंट नहीं नजर आएगा। अगर कोई हुकूमत में आ भी गया जेरल्ड फोर्ड की तरह से, तो वो भी 2-2.5 साल के लिए ही होता है, टर्म पूरी कर ली और साइड पे हो जाओ। बहुत कम लोग होते हैं। तो वो उस ब्यूरोक्रेसी से निकल कर आए थे जो आर्म ट्विस्टिंग में माहिर थी, ऐसी रिपोर्ट बनाने में कि किन किन पॉइंट पर किस किस मुल्क को कहां कहां दबाया जा सकता है। लेकिन उन्हें ये बात भूल गई कि वो जिस दौर में थे जब एक लेटर पे पूरी कौम लेट गई थी, अब ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है, या कम से
کم وہ لیڈر نہیں ہے کہ وہ بندہ جو یہ کہ وہ میں اپنی قبر کے آگے جواب دے ہوں، بات ختم. اس کے پاس کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے کہ بھائی تو اگر پریزیڈنٹ ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، یا پرائم منسٹر ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. وہ نہیں بھائی، اوائل زندگی میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں. I am the only person who knows what not to do because he have done everything in his earlier life. So there is no charm anymore to go astray. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہمارا امبیسڈر مرد یا عورت جا کے اس کو کہے گا امی ادھر آؤ، تم نے مجھے صبح فون نہیں کیا. کہ نہیں، مجھے اور میری قوم کو عزت دو، میں پرائم منسٹر ہوں، مجھے اس پروٹوکول سے بات کرو، اس پروٹوکول سے ملو. ہاں تو وزیر خارجہ تو جا کے وزیر خارجہ سے ملو. اگر تم امبیسڈر ہو تو جاؤ دفتر خارجہ میں جاؤ. جو بائیڈن صاحب اسی بیوروکریسی کا حصہ ہے نا، جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ لوگ اس طرح سے مجھ سے سائن کرواتے رہے ہیں، پرچوں پہ سائن کر رہا تھا. ایک پرچے کو میں نے اندر سے دیکھ لیا تو اوپر ڈیفنس کا لکھا ہوا تھا، جب اندر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا پاکستانی میڈیا کو $50 ملین. تو پاکستانی میڈیا کے لیے $50 ملین لکھا ہوا تھا، جو انہوں نے ٹوٹلی ایک دوسرے بجٹ میں مجھ سے سائن کروائے، اور جس عنوان سے انہوں نے مجھ سے سائن کروائے اس کا اور اس میڈیا پروپیگنڈے کا کوئی لینا دینا نہیں آپس میں. تو اس طرح سے یہ بیوروکریسی ہماری خراب ہوئی ہے. اور امریکن کی یہ ایک عادت ہے کہہ لو کہ وہ انٹرنل پرابلم کا حل ایکسٹرنل پرابلم میں دیکھتے ہیں، کہ اندر کے شور کو دبانے کے لیے باہر کے شور کو بڑھا دیا جائے. مونیکا لیونسکی کا جو کیس تھا، تو جب وہ کانگریس میں آیا امپیچمنٹ کے لیے، انہوں نے عراق پہ بمباری شروع کرا دی کلنٹن صاحب نے. اب ان کا جو بیٹا ہے جو بائیڈن صاحب کا، ہنٹر بائیڈن، تو اس کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، اس نے وہ ٹھیک کروایا، کسی کو دیا ٹھیک کرنے کے لیے، اس نے اس کے اندر سے وہ تمام ڈیٹا نکال لیا اور وہ لیک کر دیا. اب جیسے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے کہ مجھے رشیا نے ہروایا، یہ رشین انٹرفیرنس تھی، تو انہوں نے 51 ایکسپرٹ کھڑے کیے جنہوں نے ان کے حق میں گواہیاں دی. نو اٹ از ناٹ رائٹ. اور اب ان 51 کے 51 لوگوں کی جو میلز تھی وہ تک ہنٹر بائیڈن کے لیپ ٹاپ میں موجود تھی. جب یہ وائس پریزیڈنٹ تھے تو یہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے گئے تھے چائنا کے دورے پہ. وہاں پر ان سے ایک کی سفارش کروائی گئی وہاں کی امریکن یونیورسٹی کے لیے، ایک CEO کے بیٹے کی، جس سے یہ انکاری ہیں کہ وہ تو منظور بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں نے جو ریکمینڈیشن لیٹر لکھا تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں لکھا تھا، نہیں آتا بھائی مجھے لکھنا، یہ کہہ کر سائٹ پر ہو گئے اپنی ارینج پریس کانفرنس میں، بلکہ پریس میٹنگ کہنا چاہیے. اور 4.2 ملین ان کے بیٹے نے وصول کیا ایک اور CEO سے چائنیز. اور پھر ادھر یہ رشین انٹرفیرنس بھی اس میں موجود تھی. اب ان کی امپیچمنٹ کا جو مسئلہ ہے، یہ کبھی کے امپیچ کر دیے جاتے، لیکن ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کی وائس پریزیڈنٹ ایک تو عورت ہے، دوسرے وہ انڈین ڈیسنٹ ہے، تو انہیں ایک پاگل پاپا منظور ہے بنسبت ایک انڈین عورت کے، اس لیے وہ انہیں امپیچ نہیں کر رہے. ورنہ ہمارے ہاں تو وہی ہوتا ہے نا، جیسے جب کینیڈی صاحب کا انتقال ہوا تو ریڈیو پاکستان نے جب وہ خبر سنائی، ہم نہایت افسوس سے اعلان کرتے ہیں کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر JF کینیڈی انتقال فرما گئے. آن جہانی صدر کی اقوام عالم کے لیے بہت سی خدمات تھی. تو جو میری بڑی بہن تھی وہ چھوٹی سی تھی، تو وہ بھاگی آئی، کہتی امی حضرت کینیڈی مر گئے، امی حضرت کینیڈی مر گئے. یہ تو امپریشن ہے ہمارا پاکستان میں، میڈیا سے جو بچے سنتے ہیں تو ان کو ایسے ہی لگتا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ اسے پاگل کہہ رہے ہیں، اسے بڈھا کہہ رہے ہیں، اسے سٹھیایا ہوا کہہ رہے ہیں، اسے ایلین سے ہاتھ میں لانے والا کہہ رہے ہیں، اور اس کو باقاعدہ ذلیل کیا جا رہا ہے. اسٹیج پر چھوڑ کر اس کے ATC وغیرہ سب تتر بتر ہو جاتے ہیں. کس بابے سے اتنی ایکسپیکٹیشن نہ رکھنا، اسے یہ بھی نہیں پتا واپس کس دروازے سے جانا ہے. تو یہ جان کے اسے ذلیل بھی کر رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ان میٹنگوں میں ذلیل ہو جائے تاکہ وہ ایک جگہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے، کیمپ ڈیوڈ پہ چلا جائے. اور امریکن اسٹیبلشمنٹ نے سنبھالا ہوا ہے بقول شخص سے امریکہ کے صدارتی معاملات کو، وہ اسٹیج پہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اب پریزیڈنٹ کے آنے اور جانے کا ایک راستہ نہیں ہوا کرتا، یہ جو پیچھے دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ اس کو لے کے جاتے ہیں کہ یہ ادھر سے آئے تھے ادھر سے جائیں گے. وائس پریزیڈنٹ برابر میں کھڑی ہوتی ہے یا ہوسٹ برابر میں کھڑا ہوتا ہے، جس سے وہ تقریر کے فوراً بعد ہاتھ ملاتا ہے، اور وہ وہاں پر بندہ ہی نہیں ہوتا، وہ بیچارہ ہواؤں میں تقریر کے فوراً بعد ایسے ہاتھ کرتا ہے، وہاں پر کوئی بندہ نہیں ہوتا. تو آج اگر امریکن معاشرہ اتنا ریسسٹ نہ ہوتا تو یہ امپیچمنٹ بھی ہو چکی ہوتی. اور پریزیڈنٹ کے جو حواری ہیں وہ اندر کی اس پرابلم کو باہر سالو کرنا چاہتے ہیں، وہ یوکرین ہو، وہ پاکستان ہو، وہ افغانستان ہو، ان کو سلوشن یہی نظر آتا ہے. فوج کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، وی آر نیوٹرل. اچھا غیر ملکی مہمانوں کو آپ بھی ملتے ہیں GHQ میں؟
وزارت دفاع ہے نا، وزیر دفاع ہے نا، وہ مل سکتا ہے۔ اگر اتنے ہی ہتھیاروں کی خرید و فروخت ہے تو اس کے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں۔ لیکن آپ تو باقاعدہ طور پر ایک آؤٹ آف دا وے سیاسی دورے کرتے رہے ہیں اور پاکستان کے حق میں کرتے رہے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ تو پلیز ڈونٹ پلے دس کلانٹ کہ ہم لوگ پالیٹکس سے باہر ہیں، نہیں ہو سکتے، نہ آپ ہوئے ہیں، کیونکہ آپ تو بہرحال ڈائریکٹ پالیٹکس میں انوالو ہیں۔ سول انتظامیہ آپ کی دخل اندازی کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتی، وہ آپ کو امپائر مانتی ہے اپنا، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اور آپ امپائرنگ کرتے ہیں۔ آپ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم پالیٹکس میں نہیں ہیں؟ اب بھی گورنر صاحب آپ ہی کو لیٹر لکھ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول سے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس چٹھیاں جاتی ہیں، ٹیلی فون جاتے ہیں۔ وہ حکومت میں ہو تو، اپوزیشن میں ہو تو بھائی سر عام آ کر اپنا رول ایکسپٹ کرو اور اس نئی گیم کے کچھ ضابطے بھی بناؤ کہ اوپنلی کہو کہ ایسے 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 معاملات میں آپ ہمارے پاس آئیں گے اور ایسے 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 معاملات میں ہم آپ کے پاس جائیں گے، یہ ہمیں منظور ہے اور یہ ہمیں نہیں منظور۔ ڈرا دا لائنز۔ آرمی کے لیے بھی میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، مجھے یہ چیز قطعی ہضم نہیں ہوتی کہ اگر کسی جونیئر کو سپرسیڈ کر کمان دے دی جائے تو باقی دو ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک نیا عہدہ ایجاد کریں، سپریم کونسل، بیٹل کونسل، اسٹریٹجی کمیٹی، ساری زندگیاں لگا کر وہ وہاں تک پہنچے ہیں صرف ایک پرائم منسٹر کے انتخاب پر یا چیف آف آرمی اسٹاف کے انتخاب پر۔ آپ اتنے سینئر لوگوں کو گھر بھیج دیتے ہیں، اب تو ان میں سے کچھ کی دال روٹی لگ گئی ہے میڈیا بلاگ بنا کر، لیکن ان کے تجزیے آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ بس پبلک ہی کو مطمئن کرتے ہیں، کبھی آپ کی طرف سے اور کبھی حکومت کی طرف سے۔ ورنہ اگر آپ لوگ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے تو وہ یہ یوٹیوب پہ آ کر پبلک کو نہ بتا رہے ہوتے کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے۔ ایک ڈیفنس کمیٹی بنائیے، ان میں ان سینئر لوگوں کو رکھیے جو کبھی ایسے مواقعوں پر جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے اس کے لیے کوئی حل ڈھونڈ سکیں۔ ایک آدمی جدھر دیکھتا ہے اس طرف 7 لاکھ آرمی دیکھتی ہے، اس آدمی کے اوپر بھی کوئی خوف خدا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی کوئی بزرگ ہونے چاہیے نا جو اس کو بھی سمجھا سکیں کہ مرد وہ ہے جو حضرت علی کے قول کے بموجب کہ جو خود صاحب الرائے ہو اور مشورہ بھی کرتا ہو، تو اس سے مشورہ کرنے کے لیے سینئر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے پہلے سے۔ چلو اس حد تک انہیں کر دو کہ آپ کو سلوٹ نہ مارنا پڑے اس کمیٹی کو، ٹھیک ہے، لیکن نان پریکٹیکل پاورز ان کے پاس وہی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اسٹریٹجک معاملات میں ان کے پاس تمام کلیئرنس ہونی چاہیے کہ وہ کونسل بیٹھ کر باقاعدہ ایک ایسا ایجنڈا تیار کر کے ایک ایسی پالیسی تیار کر کے آپ لوگوں کو دے۔ یہ نہیں کہ ایک 4 اسٹار جنرل ہے اس سے جونیئر کو آپ نے اگر بنا دیا تو اس کو ریٹائر کر دیا، جا کے بطخیں پال، نو، اس کے تجربے سے کام لو بھائی کہ سر اب آپ اور سینئر ہو گئے ہیں، اب آپ بزرگوں میں گنے جائیں گے، سپریم کونسل میں گنے جائیں گے، آپ کو کسی کو سلوٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں فیکٹ سے زیادہ جذبات سے کام لے رہا ہوں اس وقت۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، بیک ٹو دا سبجیکٹ، امریکہ اپنی ذات میں کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت زیادہ دیر تک مول نہیں لے سکتا۔ اگر پلیٹ سے پوری امریکن فوج وہاں چلی جائے اور کسی ایک سپاہی کا جوتا رہ جائے تو انہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئے گی کہ بھئی ہمارا وہ جوتا رہ گیا وہاں پر، اس کے لیے ہم آپ کو فون کر کے کہہ رہے ہیں۔ They can do it. They can call you because they believe in there's no free lunch. تو آپ ان کے معاملات میں کہاں سے اخلاقیات ڈھونڈ رہے ہو یار؟ There is no free lunch. انہوں نے ہر چیز کی ایک پرائس رکھی ہوئی ہے۔ If you pay that, it's okay. If you cannot, sorry. ان کے پاس courtesy نام کی چیز نہیں ہے، وہ دماغ سے کام لیتے ہیں، وہ تو لاجک پہ بھی نہیں چلتے۔ جہاں مفاد ہے یس، جہاں مفاد نہیں ہے نا، اور امریکن کبھی کوئی چیز مفت بھی نہیں لیتے، ریممبر دیٹ۔ جنرل بکے، پریزیڈنٹ بکے، ڈیفنس سیکرٹری بکے، فارن منسٹر بکے، پارلیمنٹیرین بکے، یا کوئی پرائیویٹ بندہ بکے یا کوئی جسٹس ہو، دے پے فار اٹ۔ تو اس لیے وہ برا نہیں مانیں گے، اگر انہیں چاہیے چیز تو وہ قیمت بڑھائیں گے۔ یہ پرابلم آپ کی ہے کہ بہن بھی آئی ہوئی ہے، ناک کٹ جائے گی، ان کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اپنا بھی راز نہیں رکھتے 20 سال کے بعد، تو آپ کا راز کہاں سے رکھیں گے؟ اور اگر آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ کی زندگی میں کسی کو نہیں پتا چلے گا تو آپ کے بچوں کو پے کرنا پڑے گا بھائی۔ 20 سال کے بعد وہاں سے وہ لال فیتا ہٹ جائے گا، اور آپ کی عزت و ناموس ایسی نہیں ہے کہ اس کو اگلے 20 سال کے لیے بھی پھر بند کر دیں، نہیں، وہ پبلک کر دیں گے۔ پہلا اسٹیپ ہے نیوٹرلٹی، کہ کسی ایک گروپ میں ہم نہیں جا رہے۔ دوسرا اسٹیپ ہے کہ ہم اس گروپ میں جا رہے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ چائنا ہمیں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اگر تم نے ہم سے دوستی رکھنی ہے تو تم فلاں ہتھیار فلاں ملک سے نہیں لے سکتے۔ آپ تو کنڈیشن ہی یہ رکھتے ہیں کہ اگر تمہیں ہماری دوستی چاہیے، ہمارا ڈیفنس چاہیے، تو پہلے اپنے آپ کو ہمارے آگے وارنیبل کرو، پہلے یہ ثابت کرو اپنے آپ کو اتنا کمزور کر کے کہ ہمارے علاوہ تمہارا کوئی دفاع کر ہی نہ سکے۔
سکے. تو اس ٹرمز پر اب کون ہے بھائی جو ان سے پیکٹ کرے گا؟ ترکی نیٹو میں تھا. S-400 پر امریکہ کا کیا رد عمل تھا؟ اس کو F-35 سے بھی نکال دیا. انڈیا کا معاملہ تھوڑا سا دوسرا ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی منڈی بھی ہے، لیکن اسکواڈ سے اسے نکال دیا. جو ہتھیار ہم آسٹریلیا کو دے سکتے ہیں وہ تمہیں نہیں دے سکتے. تو امریکہ کا معاملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. بدقسمتی سے وہاں پر کوئی نیٹو ریس نہیں ہے، آؤٹ سائڈرز ہیں، اور سارے اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر امریکہ میں جا کر اس بات کی قسم کھا چکے ہیں کہ اگر انہیں کبھی اپنے نیٹو کنٹری کے خلاف بھی ویپن اٹھانا پڑا، ہتھیار اٹھانا پڑا تو وہ اٹھائیں گے. تو سارے اپنے اپنے قوم کے غدار کہہ لیں آپ، وہ وہاں پر جمع ہیں. تو ایک آدمی نے جس نے اپنی نیشنلٹی چھوڑ کر ان کی نیشنلٹی لی ہے، تو کیا وہ امریکہ کے پیار میں لی ہے؟ نہیں، ایک خود غرض مفاد پرست انسان جس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا. تو وہ مجموعہ ہے ایسے لوگوں کا. تو ان کے ساتھ جب بھی آپ کے معاملہ چلیں گے وہ صرف مفاد پرستی پہ چلیں گے. وہ اگر آپ کو ایڈ بھی دیں گے تو اس مقصد سے دیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. ثواب دائرین حاصل کرنے کے لیے تو نہیں دیں گے وہ. اور یہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ایما پر مداخلت کر کے عمران خان صاحب کو ہٹا کر خود ان کی جگہ سنبھال کر اب انہیں کچھ بہت بڑے آشیرواد وہاں سے ملیں گے، لیکن ابھی نہیں، ایک دم نہیں. پہلے وہ آپ کو آپ کے ملک میں بھی ذلیل کریں گے، تاکہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا تب وہ آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں گے، تاکہ آپ سے بڑے سمجھوتے کر سکیں. پھر وہ آپ کو بیل آؤٹ کریں گے. اور جب ان کا وہ مقصد نکل جائے گا تو ان کا تعلق آپ سے نہیں ہے، ان کا تعلق اپنے مقاصد سے ہے. انہوں نے یہاں پر کنٹین کرنا ہے، ایک طرف سے سوویت یونین کو افغانستان کے دروازے پہ اور دوسری طرف چائنا کو. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ خبریں آ رہی تھی کہ J-10 نے افغانستان کے اندر جا کے کچھ ٹھکانوں پہ بم مارے ہیں، اور کچھ خبریں یہ تھیں کہ نہیں وہ ڈرون تھے جنہوں نے مارے ہیں. پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اچھا، مراسلے کے فوراً بعد پاک فوج نے اندر جا کے مارنا شروع کر دیا. اور وہ کیا مانگ رہے تھے بیچارے؟ یہی ایکسس تو مانگ رہے تھے. اگر پاک فوج کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، مقاصد کس کے پورے ہو رہے ہیں؟ کر لیں آپ لوگ بھی مجھ سے بحث کہ جی اس سے ان کا مطلب پورا ہو رہا ہے، مقاصد نہیں. ہاں، نکالو فرق ان دونوں الفاظ کا بھی. مداخلت کی ہے، سازش نہیں، یعنی بغیر سوچے ہوئے مداخلت کی ہے. اسے دماغ کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوچ کا کوئی تعلق نہیں ہے. گندی نہ بری بات، کوئی سازش نہیں ہے، صرف مداخلت ہے، امریکی مداخلت ہے جی، پریکٹیکل مداخلت ہے. جس چیز کی انہوں نے مداخلت کرنی چاہیے وہ ہو گئی، تو کون کامیاب ہوا اور کون اعلی کار بنا؟ کس پہ مقدمہ چلنا چاہیے؟ اور یہ سب کچھ کے پیچھے کون ہے، کون سے ادارے ہیں؟ جسے جان سے تو عزیز ہو، جسے نیک و بد کی تمیز ہو، وہ تیرے ستم کے جواب میں کرے اور کیا جو دعا نہ دے. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.